لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 100 کروڑ بھی مانگو گے ملیں گے، ہر دلی مراد پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو بڑے سے بڑے امیر لوگ آپ کو اپنے درمیان یا اپنے آس پاس دکھتے ہوں گے، ناظرین کرام یہ جو وظیفہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں، کئی امیر لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا، کئی لوگوں نے صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھا اور شام تک ان کے پیسوں کا بندوبست ہو گیا، یا پھر شام تک پڑھا اور صبح کو پیسوں کا بندوبست ہو گیا۔ یہ اتنا خاص اور اتنا مجرب وظیفہ ہے، آپ نے شاید اتنا خاص وظیفہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہ کیا ہوگا۔ بڑی سے بڑی پریشانی ہے رزق کی، دولت کی، پیسوں کی، جاب کی، کاروبار کی، قرضوں کی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، یا کاروبار پر بری نظر کی، گھر میں بری نظر کی، جیب خالی ہونے کی، گھر خالی ہونے کی، پیسہ بالکل نہ ہونے کی، یا پیسے میں بے برکتی ہے، بڑی سے بڑی رزق کی تنگی ہے۔ اگر آپ کو پریشانی ہے، یہ جو آج آپ کو میں وظیفہ بتا رہا ہوں یہ بہت خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ وظیفہ کر کے دیکھ لینا، پھر اگر مجھے جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں نہ دو تو پھر کہنا مجھے ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ اگر واقعی میں پریشان ہو اور واقعی میں آپ اپنی پریشانی کو فوراً سے ختم کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کاروبار بھی کرتے ہو اور روزانہ کاروبار کی جگہ پر بھی جاتے ہو، یعنی کسی دکان وغیرہ پر جاتے ہو، وہاں پر گاہک نہیں آتے، دکان پر آپ کی سناٹا چھایا رہتا ہے، آپ کی دکان پر بالکل بے برکتی کا راج ہے، کاروبار بالکل نہ ہونے کی برابر ہی بچا ہے، پریشانی میں آپ کی جو ہے وہ حالت خراب ہی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک تو گھر کے ضروری اور لازمی اخراجات ہوتے ہیں، اوپر سے کچھ بھی آمدنی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے دکان کے اخراجات بھی ہوتے ہیں جیسے کرایہ وغیرہ۔ پھر وہ انسان کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جس دکان میں کاروبار نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان پریشان ہی ہوگا۔ تو اس لیے آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ اگر کاروبار کی ترقی کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھو گے تو کاروبار میں ترقی ہوگی۔ گاہک نہیں آتے تو گاہک بھی آئیں گے، کاروبار نہیں چلتا تو یہ نیت کر کے کرو گے تو کاروبار چلنا بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اور خوب برکت ہوگی۔ اگر آپ لوگ بالکل فارغ ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سوچ رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی شدید خواہش تھی بھی اور ہے کہ مجھے فوراً سے جاب مل جائے، کچھ میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی ملازمت مل جائے، ابھی تو حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اچھی نوکری تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو کسی بھی طرح کی کوئی بھی چھوٹی موٹی نوکری کرنے کے لیے بھی تیار ہے، بس ہمیں کوئی نوکری مل جائے۔ اکثر میری بہنیں بھی ہمیں کمنٹس کرتی رہتی ہے اور کچھ میرے بھائی بھی کمنٹس میں کہتے رہتے ہیں کہ اچھا سا وظیفہ بتائے، تو آپ لوگوں کو اگر واقعی میں ملازمت کا مسئلہ بھی ہے تو آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ اور ناظرین یہ وظیفہ خاص میں ان لوگوں کو بتاؤں گا جو فوراً اور جلدی سے امیر ہونا چاہتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ان کے نصیب بند ہے، جن کے نصیب میں کوئی بھی دولت نہیں ہے، تو یہ وظیفہ آپ کے نصیب کو بھی چمکا دے گا، جو بند ہے ان کو بھی کھول دے گا۔ پھر انشاءاللہ آپ کی ایسی قسمت بدلے گی کہ آپ لوگ خود حیران ہوں گے، اور آپ کے جو ہمسائے ہیں، آس پڑوس والے ہیں، آپ کے خاندان والے، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، پورا آپ کا خاندان جو ہے وہ حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ اس بندے کے پاس اچانک سے ہی اتنی ساری مال اور دولت کہاں سے آ گئی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو فون کر لے کہ بھائی کچھ ہمیں بھی بتاؤ کہ آپ نے کون سا ایسا عمل کر لیا، یا پھر کیا خاص پڑھ لیا، یا کون سی گدڑ سنگھی مل گئی ہے جو کہ اچانک راتوں رات آپ کی قسمت بدل گئی ہے۔ میرے دوستو، اس وظیفے کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، جو بھی آپ کو طریقہ بتایا جاتا ہے، عمل کرنے کا وہی کیا کرے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اتنا آسان عمل ہو اور اتنا آسان اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ ہو، تو میرے جو بہن بھائی ویسے ہی اپنی زندگی میں پریشانیوں میں ہوتے ہیں تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی بھی مشکلات نہ ہو، بالکل آسانی سے ان کو جو بھی وظیفہ بتاؤ وہ فوراً سے پڑھ لے، کیونکہ وہ کافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آسان سا وظیفہ بتائے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان اور مجرب اور مستند آزمودہ وظیفے ہی آپ کو بتاؤں۔ میں جو آپ کو وظیفے بتاتا ہوں وہ آزمودہ وظیفے ہوتے ہیں، اور آج بھی جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا وہ بے حد آزمودہ وظیفہ ہے،
اس کا مطلب ہے کہ اس کو جس نے بھی پڑھا ہے اس کو فائدہ ضرور ہوا ہے۔ ناظرین، آپ جب بھی یہ وظیفہ شروع کریں آپ کوشش کریں کہ کسی بھی نماز کے بعد کریں، نہیں تو آپ وضو ضرور کر لیں۔ اگر وضو آپ کا ہے تو بہت بہتر ہے، آپ گھر میں سکون سے بیٹھ کر پڑھ لیں یا آپ دکان پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ آپ لوگ سال کے 365 دن میں سے کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں، دن کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پورے سال میں جب آپ کو وقت ملے، ابھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور اس کو دن میں کس وقت پڑھنا ہے کسی بھی وقت پڑھ لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، جب آپ کو فرصت ملے، جب آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو 10 منٹ تک تنگ نہیں کرے گا، آپ یہ وظیفہ پڑھنا فوراً سے شروع کر دیں۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو۔ اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ناظرین کرام بہتر یہی رہے گا کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس پر 10 رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ تو ناظرین ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جیسے ہی درود پاک پڑھ لے، اس کے فوراً بعد ناظرین آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتاؤں گا وہ ہاتھوں کے تمام انگلیوں پر پڑھ لے۔ سب سے پہلے آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 7 مرتبہ پڑھ لے۔ جب 7 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام دوبارہ سے آپ کو 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لینا ہے، صرف 7 مرتبہ، اور اس کے بعد 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ پھر 7 مرتبہ آپ کو تیسری بار بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ ناظرین کرام میں آپ کی سہولت کے لیے وظیفے کا طریقہ کار ایک مرتبہ دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں تاکہ کوئی غلطی نہ رہے، لیکن آپ نے ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اور بتائے گئے تعداد کے مطابق ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ خبردار کہ خود سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ وظیفہ بالکل بھی اثر نہ کرے گا۔ پھر آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو جو طریقہ آپ کو اور جتنی تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے اسی تعداد میں اور اسی طریقے کے مطابق ہی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ نے دل میں جو بھی آپ کی نیت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، جو بھی آپ کی نیک اور جائز حاجات ہو، اپنے دل میں ان کی نیت کر لینی ہے، اور اس کے بعد آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے پہلے آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے اپنی حاجت کو ذہن میں لازمی رکھ لیں، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، اور پھر 7 مرتبہ آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ بھی پہلے 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر تیسری بار بھی پہلے 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر آخر بھی 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔
مطلب یہ ہے کہ 21 مرتبہ آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ ہی آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا ہے وہی آخر میں پڑھنا ہے، فقط واللہ تعالی عالم۔ اس کے بعد ناظرین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، کیونکہ عاجزی کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ مانگی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے اور جلد ہی قبول کرتا ہے۔ تو وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے مکمل یکسوئی اور صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی مطلوبہ مشکلات کے حل کے لیے، اپنے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے، پیسوں کے حوالے سے پریشانی ہے، کوئی بیماری کے حوالے سے پریشانی ہے، یا بے اولادی کے حوالے سے پریشانی ہے، خواہ کسی قسم کی بھی پریشانی ہے، ہر طرح کی پریشانی اور مشکلات کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر پریشانی فوراً سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کرے، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور نماز تو جنت کی کنجی ہے، روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندیدہ اور کفار کے مقابلے میں ہتھیار ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔